بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون تھی حضرت زینب جس کے سامنے جھک گیا تھا یزید؟ تو دوستو، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ذکر ہوتا ہے شہادت کا، حوصلے کا اور اس جانباز عورت کا جسے اتہاس کربلا کی رانی کہہ کر سلام کرتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت زینب کی۔ حضرت زینب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتن تھی۔ ان کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام فاطمہ زہرا تھا۔ حضرت زینب اسلام کے سب سے پاک اور امامت کے سب سے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے یزید کی بے انصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ حالانکہ کربلا کے تپتے ریگستان میں امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن جنگ یہیں نہیں رکی۔ اس جنگ کو زندہ رکھا حضرت زینب نے۔ وہ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کی شہادت دیکھتی رہیں، مگر نہ تو وہ رکی اور نہ ہی ٹوٹی۔ کربلا کی جنگ کے بعد انہیں قید کر لیا گیا اور سیریا کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت زینب ظالم یزید کے دربار میں کھڑی تھی، لیکن وہاں بھی بے ہمت کے ساتھ یزید کو للکار رہی تھی۔ انہوں نے وہاں جو الفاظ کہے وہ آج بھی بچے بچے کی زبان پر سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں مٹا دیا؟ نہیں، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ حضرت زینب کی اس للکار نے یزید کی پوری تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب نے ہی مہیلاؤں کو طاقت دی اور ان کی آواز بنی۔ انہوں نے تمام مسلم مہیلاؤں سے کہا کہ وہ صرف پردے کی محتاج نہیں بلکہ مظلوم کی رہنما بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت زینب ہی وہ طاقتور عورت تھی جس کی وجہ سے آج کربلا کی حقیقت ہم تک پہنچی۔ محرم صرف غم کا مہینہ نہیں، یہ صبر، شہادت اور سچائی کے لیے ڈٹے رہنے کی مثال ہے۔ حضرت زینب ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، زبان اور ہمت سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ پیغمبر محمد کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کربلا کی جنگ ہونے کے پیچھے کی وجہ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ سطح کی بھوک اور شاسن حاصل کرنے کا ہی لالچ تھا۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی میں عراق کے کربلا نام استھان پر ہوئی تھی۔ یزید چالاکی اور غلط طریقے سے خلیفہ بن گیا تھا۔ اس نے طاقت کے بل پر ستہ ہتھیائی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی یعنی امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یعنی کہ اس کو خلیفہ مان لیں۔ لیکن امام حسین نے یزید کو اسلام کا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اتہاس سے پتہ چلا ہے کہ یزید اسلام میں جس طرح کا خلیفہ ہونا چاہیے اس سے الگ تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، وہ ظلم کرتا تھا، لوگوں پر اتیاچار کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین اس کو خلیفہ مان لیں گے تو اس کی طاقت میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسلام کے ماننے والوں کے بیچ اس کی پہنچ بڑھ جائے گی، لیکن امام حسین ایک ایسے شخص کو خلیفہ ماننے سے سخت خلاف تھے جو اسلام کے سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تک کربلا کے پیچھے کا واقعہ اور حضرت زینب کی بہادری کی مثال۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور آگے شیئر ضرور کیجئے، اور ہر اپنے گھر کے بچے کو کربلا کا واقعہ ضرور بتائیے تاکہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں شہادت کا اور اسلام کے لیے شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔